دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ آدھے دیکرار بٹیر اسلام میں اگر تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، اسلامی حدود میں داخل ہونے کے بعد، اب تک تم پر لازم ہے کہ اس کی مانو، اس کے حبیب کی مانو، اور تمہارے دل و دماغ میں اس رب العالمین کی محبت ہونی چاہیے اور اس کے حبیب کی محبت ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے حبیب کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں آ جاتی، اطاعت رسول نہیں آ جاتا، اس وقت تک تم کامل مومن بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے۔ کامل مومن کے لیے شرط ہے اللہ کی اطاعت بھی کرے، اللہ کے حبیب کی بھی اطاعت کرے۔ اطاعت رسول شرط ہے، اور یہ جزوی اطاعت نہ کرے، کلی اطاعت کرے۔ اہل اسلام آئیے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ نماز پڑھنا کس کا حکم ہے؟ اونچی آواز میں اللہ کا حکم ہے۔ نماز فرض ہے یا فرض کفایہ ہے؟ اونچی آواز سے فرض ہے نماز۔ اور جنازہ فرض ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ آئیے اپنے معاشرے میں دیکھیے، اپنی سوسائٹی میں دیکھیے، اپنے برادری اور خاندان اور کنبے میں دیکھیے، آپ کو فرض عین نماز فرض عین ہے، فرض عین کی ادائیگی میں چیدہ چیدہ لوگ نظر آئیں گے۔ محلے میں 50 لوگ رہتے ہیں، 4 آدمی مسجد میں نماز کے لیے ہوتے ہیں۔ محلے میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لیکن جب فرض عین کی باری آتی ہے تو چند لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن دوسری طرف فرض کفایہ کی باری آتی ہے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نماز جنازہ میں دکھائی دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گویا یہاں تمہاری طبیعت نہیں مان رہی، وہاں تمہاری طبیعت نے مان لیا۔ یہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے؟ خدا کے لیے اپنے اوپر بھی رحم کرے، اپنی نسلوں پر بھی رحم کرے، اور اپنی عاقبت کا خیال رکھے۔ اگر جہاں ہم نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب مسجد کی باری آتی ہے، اللہ کا منادی صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر کی رٹے لگاتا ہے، 5 وقت اللہ کے گھر سے اعلان ہوتا ہے، تو اس وقت چند لوگ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، محبت خدا ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کا شوق ہوتا ہے، فکر آخرت ہوتی ہے، اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، تو وہ لوگ مسجد میں نماز میں نظر آتے ہیں، باقی سب آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور جو آرام سے سو رہے ہوتے انہیں نماز جنازہ میں دیکھو تو وہ صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ دکھلانے والا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر شریعت کے سارے احکامات پر عمل کیجئے، گو کہ تمہاری طبیعت کے خلاف، گو کہ تمہارا بستر تمہیں
اجازت نہیں دیتا کہ گرم بستر سے کہاں جا رہے ہو. اب تو نے اپنے رب کا حکم ماننا ہے تو چھوڑنا پڑے گا. اب اگر تو نے بستر چھوڑ دیا ہے، رب کی مان لی ہے، تو یہ چند منٹ کی سردی یا یہ چند منٹ کی گرمی بظاہر تیرے نازک سے بدن پر ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اللہ اکبر تجھے جنت کا مستحق تو بنا رہی ہے. تجھ پر تو جنت واجب کی جا رہی ہے. اہل اسلام ایک لمحے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. ایک امام ہو اور ایک جنازہ، پیچھے کوئی نہ ہو تو جنازہ ہو جاتا ہے، اور اکیلا امام مسجد میں ہو اور پیچھے مقتدی کوئی نہ ہو تو یہ جماعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی آواز سے نہیں ہوگی نا. اب دو بندے ہوں گے، ایک تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا، آگے ایمان کھڑا ہوگا، تو جماعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر جماعت ہوگی. تین ہوں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، صف بنی تو پیچھے بن جائے گی، جماعت ہو جائے گی. جماعت کے لیے دوسرا آدمی شرط ہے، نماز جنازہ کے لیے دوسرا آدمی شرط نہیں ہے. اب بتاؤ کیا ہم فرض عین کی طرف زیادہ جا رہے ہیں یا فرض کفایہ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں؟ فرض کفایہ کی طرف جا رہے ہیں، اور فرض عین کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. امت مسلمہ کے لوگوں، ہمیں اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا، اسلامی احکامات کی پابندی کرنی ہوگی. ہم نے طبیعتوں والا ایمان لایا، شریعتوں والا ایمان نہیں لایا. ہم نے تو وہ طریقہ کار شروع کر دیے جو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، جو جی میں آیا کر لیا، جو جی میں آیا نہ کیا. ارے ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول سے وعدہ کر لیا ہے کہ اسلامی شریعت کی پاسداری کریں گے اور اس کے اوپر پورا مکمل طور پر عمل کریں گے. اللہ تیرے حکموں کی تعمیل کریں گے، تیرے نبی کے طریقوں کو اختیار کریں گے. کس نے کیا ہے؟ نکاح کی باری آتی ہے تو کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں سنت ہے. نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ سنت ہے. اچھا تو داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جی داڑھی کی سنت ہے، رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو. ارے بھائی داڑھی واجب ہے. داڑھی کیا ہے؟ وجوب کا درجہ رکھتی ہے داڑھی. نہیں رکھے گا گناہگار ہوگا، اللہ کے پیغمبر کا دیدار نہیں ہوگا، تو پیاس میں تڑپ رہا ہوگا، میدان محشر میں تو تڑپ رہا ہوگا. کلمہ تو نے نبی کا پڑھا ہے، شفاعت تو اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے، لیکن پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، نبی کی شریعت کو پس پش ڈال دیتا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے. اور یہ واجب داڑھی واجب ہے، اس کو ترک کر رہا ہے. قیامت والے دن جب اللہ کے نبی جامع کوثر سے آب خورے بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، تو بھی کہے گا میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پیاس لگی ہے. میدان محشر کے اس ہولناک دن پسینے میں شرابور ہوں، پشیمان ہوں. آئے پتا چلا آمنہ کا لال جامع کوثر تقسیم کر رہا ہے، امید سے گئے اللہ کے پیغمبر مجھے بھی پلا دیجئے. جب پیغمبر تیرا چہرہ دیکھے گا
تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن، اس کو دور لے جاؤ۔ چہرہ انور پھر جائے گا، کیا یہ لذت ہے اس میں؟ یہودیوں جیسا چہرہ بنانا، عیسائیت والا چہرہ بنانا، کیا اس میں کوئی لذت ہے؟ لذت ملتی ہے؟ یہ گناہ بے لذت ہے۔ ایک تو وہ گناہ ہوتا ہے جس میں بندے کو لذت مل رہی ہو تو وہ گناہ کرتا ہے، اور ایک وہ گناہ ہے جس میں لذت ہی کوئی نہیں، تو پھر کیوں ایسا گناہ ہم کریں جس میں اللہ بھی ناراض، اللہ کا حبیب بھی ناراض؟ اسی لیے میرے عزیز دوستو، آج اس وقت میں اور آپ جس دجالی دور سے گزر رہے ہیں، جس فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں پیغمبر کی شریعت پر مکمل عمل کرنا ہوگا، طبیعت پر نہیں، ورنہ یہود و نصارہ نے بے غیرتی کی انتہا کر دی۔ انہوں نے بے حیائی کو ہمارے جیبوں تک بھیج دیا اور آسان سے آسان کر دیا، تاکہ ہماری بے حیائی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ ایک وقت آئے گا تیرے بابا کا دین ہر پکے اور کچے گھر میں پہنچ کر رہے گا۔ آج دنیا یہودیت اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ہماری بے حیائی، ہماری عریانی، ہماری فحاشی اور ہماری تبلیغ ہر پکے اور کچے گھر کے اندر پہنچ جائے، ہر نوجوان کے پاس پہنچ جائے، ہر بچی کے پاس پہنچ جائے، ہر بوڑھے کے پاس پہنچ جائے، ہر بوڑھی کے پاس پہنچ جائے۔ آؤ، دنیا یہودیت ہمیں کامیاب نظر آتی ہے، اور ادھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کو بس کچھ ڈال دیا، دین کو بس کچھ ڈال دیا، اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، خرد و نوش کی اشیاء آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، مہنگائی کا ظلم ہو گیا۔ اور اللہ کے بندے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اور یہ جب بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تمہارا رزق نہ کیا جاتا ہے، تمہارے اوپر وبائیں آتی ہیں، یہ کسی اور کی برپا کرتا نہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، میں نے کتنا شریعت پر عمل کیا، کتنا اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں میرے صحابہ ایک دور ایسا آئے گا، میری امت رات کو ٹھیک حالت میں سوئے گی، صبح بندر اور خنزیر بن کے اٹھائے جائیں گے۔ صحابہ اکرام کام گئے، کیا اللہ کے رسول وہ اشہد واللہ الہ نہیں کہیں گے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانیں گے؟ یا رسول اللہ کیا وجہ ہوگی، کس وجہ سے امت خنزیر بنے گی، امت بندر بنے گی؟ سنو سنو، میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا، گانے بجانے والی عام ہو جائیں گی، اور عورتیں رقص کریں گی، بڑھانا ڈانس کریں گی، ساری رات بے حیائی ہوگی۔ جب یہ ساری رات بے حیائی میں مبتلا ہو کر سو جائیں گے، قریب ہے صبح میرا رب انہیں بندر اور خنزیر بنا کے اٹھا دے گا۔ اللہ کا واسطہ ان وعیدوں سے ڈرو۔ اور ہاں، پھر میرے آقا نے ایک اور بھی فرمایا، کہا قرب قیامت میں ایک دور ایسا بھی آئے گا جب یہ گندم کھجور کے دانے کے برابر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گی؟ گندم کا دانہ کتنا چھوٹا ہے، کتنا چھوٹا ہے؟ کہا یہ کھجور کے دانے کے برابر ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کب ہوگا؟ کہا اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، قرآن ہی قرآن ہوگا، دین ہی دین ہوگا، اور لوگ دین پر 100% عمل کرنے والے ہوں گے۔ جب ان کے بچے گھروں سے باہر نکلیں گے، گلی میں سانپ ہوگا، گلی میں بچھو ہوگا، اور عیسیٰ پہنچانے والے وہ اشراط العصر ہوں گے، ان کے
بچے ان سے کھیل رہے ہوں گے، یہ ان کی گڑیا ہوں گی، یہ سانپ یہ بچھو گڑیا ہوں گے، اور وہ سانپ اور بچھو کو اتنی ہمت نہیں ہوگی وہ ڈنگ لگائے ڈس جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم 100% اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ چاہتے ہو مہنگائی ختم ہو؟ چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو چاہتے مہنگائی ختم ہو۔ یہ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا لگتا ہے ان کے پاس اس کا پیٹ سے بڑے دس مارے تھے۔ ہاں سب چاہتے ہیں مہنگائی ختم ہو، اللہ کی قسم یہ مہنگائی تم ختم کر سکتے، یہ تمہارے پاس کنٹرول، یہ تمہارے پاس ریموٹ ہے، اور وہ ریموٹ کیا ہے؟ صبح سے شام تک اس کی منشا پہ چلتا ہے، رات سے صبح تک اس کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کی قسم ظالم سے ظالم بادشاہ، بے حیا سے بے حیا بادشاہ، اللہ ایک دن تخت پہ بٹھاتا ہے، ایک دن ظالموں کو تخت سے اٹھا کر تختہ دار پہ لٹکا دیتا ہے۔ یہ اس کی سنت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔